کہ جب بھی کوئی ایسی بات کیا کرے نا اشکال کر کے آپ کو لٹکا دے, تو آپ اس سے ایک سوال کیا کریں کہ اگر جس اللہ کو ہم اللہ مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خدا ہے تو وہ کون ہے؟ تو پیش تو کرو نا. وہ کہے بس وہ ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس نے اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کروایا اپنے بندوں کے سامنے. گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے. تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ اس نے سوال کیا کہ بھئی یہ اللہ نے اپنے گھر کو کرین کو گری تو اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ اللہ نہیں ہے, خدا ہے مگر یہ اللہ نہیں ہے. تو میں اس سوال کا جواب دے رہا تھا جو بات لمبی ہو گئی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, یہ بھی اشکال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ اگر برحق ہے تو یہ عرب میں نبی کیوں آیا؟ یعنی یہ تو عربوں کا دین ہے اسلام, یہ پوری دنیا کا دین نہیں ہے, ہم اس کو کیوں فالو کریں؟ یہ تو عرب قوم کا دین ہے. ان لوگوں سے پوچھو کہ بھائی اگر عرب کے علاوہ انگریزوں میں آتا تو عربوں کو اشکال ہوتا کہ انگریزوں میں کیوں آیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نبی نے جب آنا ہے تو کسی نہ کسی قوم میں تو آئیں گے نا. وہ چائنا میں آتا تو ہمیں اشکال ہوتا کہ وہ چائنا میں کیوں آیا ہے بھائی. بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر اپنا نبی کوئی بھیجا ہے تو عربی زبان کیوں دی, اس کو عربی کیوں دی؟ تو سوال وہی پیدا ہوگا کہ اگر چائنیز زبان میں آتے تو عربوں کو اشکال ہوتا کہ چائنیز کیوں دی. اب یا تو یہ کہ ہر زبان دے کے اللہ نے بھیجا ہو, ہر یعنی قوم میں, چائنا میں بھی آ رہا ہو اور ہندوستان میں الگ آ رہے ہوں, اتنے سارے نبی جمائیں گے تو ان کی تعلیمات کو جوڑنا بہت مشکل. دیکھو رہبر ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, جو رہبر ہے نا وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. دو چار رہبر جہاں بھی ہوں گے, کبھی کسی سیاسی تنظیم میں دیکھا کہ دو لوگ اشکالات کیے جاتے ہیں نا. اور پھر آخری بات کر کے میں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی بات کیا کرے نا اشکال کر کے آپ کو لٹکا دے, تو آپ اس سے ایک سوال کیا کریں کہ اگر جس اللہ کو ہم اللہ مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خدا ہے تو وہ کون ہے؟ تو پیش تو کرو نا. وہ کہے بس وہ ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس نے اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کروایا اپنے بندوں کے سامنے. جس خدا کو ہم خدا مانتے ہیں, جس کو ہم اللہ کہتے ہیں, اس کا تعارف تو آپ کو قرآن میں بھی ملے گا, تورات میں بھی ملے گا, انجیل میں بھی ملے گا, انبیاء کی زبان سے بھی, علماء سے بھی ملے گا. اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایک طاقت ہے جو چلا رہی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کون ہے, تو آپ ایسا مبہم خدا پیش کر رہے ہو جس کو آپ خود بھی نہیں جانتے, اور وہ خدا خود بھی اپنا تعارف نہیں کروا رہا ہے. اور پھر اس خدا پر سب سے بڑا اشکال ہوگا کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, کہ ایک جھوٹا خدا اپنا تعارف کروا رہا ہو اور اوریجنل خدا خاموشی سے دیکھ رہا ہو. ہے بھائی, یہ عجیب سی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یعنی اللہ نے جس کو ہم خدا مانتے ہیں اس نے تو الحمد سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا, اس کی دنیا میں عبادت بھی ہو رہی ہے, اس کا ایک گھر بھی ہے بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے, وہ سب کچھ چل رہا ہے. اور جو آپ کا خدا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کوئی طاقت ہے, وہ یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور وہ پھر بھی کچھ نہیں کر رہا. ہمارے اللہ پر آپ کو اشکال ہے کہ وہ اپنا گھر بیت اللہ کو بچا کیوں نہیں سکا, وہ حاجیوں کو مرنے سے کیوں نہیں بچایا. اور آپ کا والا جو خدا ہے اس پر اس سے بھی بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو گمراہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ اس نے 2-4 لوگ چھوڑے ہیں بس یوٹیوب پہ کمنٹس کرنے کے لیے, جن کا کام ہے انگلی توڑنا. انگلی توڑنا سمجھتے ہیں کہ نہ خود کسی کو کچھ کرنے دو, نہ جیسے بحث ہو رہی ہوتی ہے نا تو دو طرف دلائل چل رہے ہوتے ہیں, دوسرا آ کے درمیان میں ایسی فضول سی بات کر دیتا ہے جس سے ساری بحث کا مزہ کیا ہو جاتا ہے؟ کرکرا. تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ انگلی توڑ کے چلا گیا. اس کی میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری ایک کرکٹ ٹیم تھی جس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ اگر کبھی بیان سنیں تو وہ کہیں گے واہ بھی مولوی صاحب نے بڑی پرانی بات یاد رکھی. اس کا نام کیا تھا؟ فرینڈز کرکٹ کلب. تو وہ ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے, ہمارے چھکے چوکے لگاتے تھے, ہم بھی کبھی کبھار اوپنر جاتے تھے, کبھی کبھار چھکا چوکا لگا دیتے تھے اور کبھی نہیں بھی لگتا تھا. تو جیسے کرکٹ کو آج کل ایک بہت بڑی چیز بنا لیا ہے, میٹنگ, تو ہماری بھی میٹنگز ہوتی تھی, ہم کیوں ہارے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے کپتان میٹنگ بلاتے تھے, یار کوچ تھے ہمارے, کپتان الگ تھے کوچ الگ تھے. ڈرامے بازی ہے, ٹوپی ڈرامہ, اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ کوچنگ جو ہے کوچ جو ہے نا ہمارے, رمضان میں صبح صبح کھیل رہے ہوتے تو روزہ رکھ کے, بے وقوفی کی انتہا دیکھیں, سارا دن پھر جو ہے نا زبان خشک ہوتی تھی.
تو فرینڈز کیپ الگ سے بنوائی ہوئی تھیں اور شرٹیں, وہی فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے تھے, سارے 9 عمر لڑکے. تو مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارا مقابلہ جب کسی پکی ٹیم سے ہوتا تھا تو ہار جاتے تھے ہم, کیونکہ وہ ایک نیو وائٹ ٹیم تھی, نیو وائٹ اس کا نام تھا, نیو وائٹ. وہ سارے پکی عمر کے لڑکے تھے اس میں, تو وہ ظاہر ہے پورے ایجڈ تھے ذرا سے, اور وہ ہم ہار جاتے تھے ان سے. تو اب اس پہ ہماری میٹنگز ہوتی تھی, یار ہم کیوں ہار رہے ہیں. حالانکہ اصل جواب یہ, بھائی تم جب اپنے سے بڑوں سے کھیلو گے تو ہارو گے, اس میں میٹنگ کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اصل تو یہ ہے. لیکن خام خام ایک چیز کو بنانا کہ ہم میٹنگ بھی کرتے ہیں. ہماری ٹیم ایک باقاعدہ ٹیم ہے, ہماری میٹنگ, اس میں چائے اور بسکٹ کا انتظام ہوتا تھا, ریفریشمنٹ کا ہوتا تھا, چندہ بندہ ہوتا تھا بھائی آج. اور کوچ پھر ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ اب جو ہے نا یوں کریں. اور میں پچ پہ جا کے نا, مجھے آدھا گھنٹہ ٹریننگ کراتے تھے وہ, ایسے نہیں یوں کر کے کیا کریں یہ. تو مجھے لگا دیتے تھے آدھا گھنٹہ, میں یوں بیٹھ کے کرتا رہتا تھا, یوں جیسے جھاڑو دے رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں آپ جو بلہ یوں لے کر آتے ہیں یوں لایا کریں. بیوقوف, ٹائم, تبھی تو میں کرکٹ کو صحیح نہیں سمجھتا. ہم نے سب کھیل کے دیکھا ہوا ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. اتنا ٹائم کسی اچھی چیز میں لگا لیتے تو اور کچھ بن چکے ہوتے. وہ تو شکر ہے اللہ نے ٹائم پہ چھڑوا لیا, اور جیتے نہیں زیادہ, جیتتے تو پھر آگے نکلتے. وہ تو نیو وائٹ نے جو ہے نا, وائٹ نے واٹ لگا دی تھی ہماری. وہ بڑے بڑے لڑکے تھے. تو اچھا, میں مشہور تھا لپاڑو. لپاڑو کا مطلب چھکا لگ گیا تو لگ گیا, نہیں تو بولڈ ہو گئے واپس. تو اب کیا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے, میٹنگ میں چائے پاپے اور وہ بسکٹ کھائے جا رہے ہیں, اور غور ہو رہا ہے کہ یار ہم کیوں ہارے. تو اس میں مجھے یاد ہے جو ہمارے کوچ تھے, میں نے ان سے کہا کہ ہماری ٹیم کا جو نام ہے نا فرینڈز کرکٹ کلب, یہ اچھا نام نہیں ہے, اس کو چینج کر دیں. میں انگلی توڑنے پر آپ کو سمجھا رہا ہوں, انگلی توڑنا کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر کوئی اور نام بتائیں آپ کے ذہن میں. میں نے کہا ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر انگلی کیوں توڑ رہے ہو بھائی, خام خامے. یا تو آپ کے ذہن میں کوئی آلٹرنیٹ دوسرا نام ہو, پھر ہم کمپیئر کریں کہ یار یہ نام اچھا نہیں ہے, یہ والا زیادہ اچھا. جب کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے تو جو نام ہے اس میں تو کیڑے نہیں نکالو. یعنی خام خامے ذہنوں کو مشکوک کر دینا کہ یہ نام اچھا, اس کا نقصان کیا ہوگا. ٹیم ویسے ہی ہار رہی ہے تو ٹیم کا نام بھی اچھا نہیں لگے گا, حوصلے اور زیادہ کیا ہوں گے. یعنی ہمارا تو نام ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ مجھے بات ان کی بڑی اچھی لگی, بچپن کا واقعہ, لیکن وہ دماغ میں فٹ ہو گیا, وہ گھس گیا دماغ میں کہ بھائی جب تک آپ کے پاس کسی چیز کا آلٹرنیٹ نہ ہو, آپ دوسرے پر اعتراض, آپ یہ نہ کہیں یہ غلط ہے. اگر آپ نے کہا نا یہ غلط ہے تو پھر یہ بھی بتائیں کہ پھر صحیح کیا ہے. نہیں یاری بات, یہ غلط ہے تو پھر یہ صحیح ہے.